اچھا، اس کو بھی کیجول ٹاک کی طرح شروع کریں باقاعدہ کی بجائے، دیکھیں۔ ہاں، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات کر رہے تھے کہانی پہ، اور کہانی پہ شاید ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں، مگر کہانی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ بھی ایک کہانی ہے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ چلے کہانی بھی بات کرتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کہانی کا جو فن ہے، یا جو لگتا ہے کہ سب سے پرانا فن ہے، جی کہ کسی کے پاس بھی کوئی بات ہوگی، ویسے پنجابی میں تو کہتے بھی بات ہی بات ہے کہتے ہیں، ہاں ہے بالکل نا، بالکل، کہتے ہیں یار بات تے سنا کوئی، ہے نا؟ جی بالکل۔ تو وہ بات جو اگر کسی کے پاس ہوتی ہے، جسے انگریزی والے جب کمیونیکیشن میں کہتے ہیں تو میسج ہوتا ہے جی، کہاں کوئی چیز ہے جس کو دوسروں کو بتانا ہے، تو وہ جو ہے دوسرے کو کہانی سناتے ہوں گے بیٹھ کے، مطلب ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار تھا کہانی کا۔ اور جو پرانی کہانی ہوتی تھی وہ باقاعدہ ایک شروع ہوتی تھی، ایک تھا ایک بادشاہ، دفعہ کا ہاں ذکر ہے۔ ہاں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تھا بادشاہ، اس کے اولاد نہیں تھی، بابا بار ترائی آ رہا سی، تو اس نے آخیا کہ جی اچھا جی کہ بیٹا لے لو بیٹا، ہاں اس نے اس کو بلا لیا، اس نے دعا دی، بیٹا بھئی اس کو بیٹا تو ہو جائے گا، اس کو 7 سال تک تم نے کمرے میں بند رکھنا ہے، اور پھر جن اٹھا کے لے گیا۔ مطلب ایک روایت جی اور چلتی رہتی تھی، وہ کہانی جہاں ختم ہوتی تھی وہ کہانی ختم نہیں ہوتی تھی، وہ دوسرے دن پھر شروع ہو جاتی تھی، ہاں ہاں کہ بالکل، چلو بھی وہ بلاؤ جی، کہانی پیچھے رہ گئی، بڑا زبردست سسپینس پہ جا کے ختم کر دی گئی کہ یار باقی کل شروع کریں گے۔ تو کہانی کا سٹائل جو ہے وہ مختلف۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بات اور، جیسے آپ نے بتایا کہ بات کہا جاتا تھا کہ بات سناؤ، ہاں جی، پنجابی میں ہاں جی، کیجیے بات سناؤ، اور بات جو یہ کہانی ہوتی تھی اس کو بات، اور ایک ہوتی تھی جس کو بجھارت ہاں یا بوجھنے والی بات یا پہیلی، اس کو پہیلی، کہتے تھے بجھن والی بات۔ ہاں جی، اچھا، اس کے باقاعدہ پروٹوکول ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان کو رات کے وقت لوری سنائی جاتی تھی، لوری دی جاتی تھی۔ لوری کا ایک اپنا تاثر ہوتا تھا، اپنا ایک اثر ہوتا تھا، اور اس کے اندر بچے کو جو ہے نا ماں اپنے سینے سے لگا کے کوئی اخلاقی بات بتا رہی اخلاق کی ہوتی بات ہے۔ ہاں بتاتی تھیں۔ اور وہ اب جیسے مجھے ایک لوری یاد آ رہی ہے کہ اللہ لوادے کھو تے بہ کے نمازاں پڑھیے، اللہ میاں نو یاد کریے۔ اس طرح اور بہت بہت ساری جو ساری ہے، لوریوں کی یعنی ایک یہ روایت ہے بہت بڑی، ہاں جس میں ماں کا رول جو ہے وہ کس طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، ہاں کہ اس کو سوتے سلاتے بھی جو ہے اچھی اچھی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، ویلیوز جو ہیں وہ اس میں نظموں کی شکل میں اس کو سلانے کے لیے استعمال کرتی۔ اور یہ عموماً ظاہر ہے کہ جتنی بھی ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے دنیا نیشنل میں ہر جگہ دنیا جو ہے بھر نا میں ہے۔ ماں کا بچے کے ساتھ ایک تعلق۔ اچھا، جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے تھے ان کے لیے کہانیاں ہوتی تھیں، اور کہانیاں بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماں کی گود جو ہے وہ بچے کی پہلی اور درسگاہ اس ہے۔ سے ذرا بڑے ہو جائیں تو اس کے لیے جُتی ہوتی تھی سلانے کے لیے، یہ بھی سونا کے نہیں۔ بالکل بالکل۔ تو وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عموماً نانی، دادی یا والدہ، یہ ان کا رول ہوتا تھا کہانیاں سنانے کے اندر۔ اور کہانیوں کے اندر وہ وہی والی بات ہے کہ بظاہر تو وہ علامتی ہوتی تھیں، مطلب ان میں کردار جو ہے وہ شیر ہے، بکری ہے، یا جو بھی کوئی کردار ہے، اس کا تعلق بہرحال جو ہے نہ کہیں جا کے کسی اخلاقی پہلو کے ساتھ جو ہے وہ لازمی جا کے جڑتا تھا۔ اور ہمارے بچپن میں، اور یقیناً آپ کے بچپن میں بھی، کیونکہ میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے سنا اور لوگوں کے بچپن بھی دیکھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہانی، سب سے پہلی کہانی کہاں سے شروع ہوتی تھی کہ ایک سی چڑی تے ایک سی کہاں، اور وہاں سے جو ہے نا دونوں نے ایک کو ملا دال کا دانہ اور ایک کو ملا چاول کا دانہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کے کھچڑی بناتے ہیں۔ انہوں نے مل کے کھچڑی بنائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تم جاؤ منہ دھو کے آؤ، اور واپس آیا تو وہ اس نے کھا لی ساری، اور اس طرح کی کہانی۔ اچھا، اس کہانی کے اندر چڑیا کی ایک طرح سے شرارت بھی ہے، لیکن اس کا پھر انجام یہ ہے کہ کوا اس کو اس کی سزا بھی دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی چڑیا اور کوے کی بہت ساری کہانیاں تھیں، جس کے اندر جو میں جب بڑا ہوا، ظاہر ہے
آپ ان کہانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی یعنی چڑیا جو ہے وہ ایک معصوم سا ایک پرندہ ہے، اور جو اگر آپ نے ہمارے گاؤں میں یہ عموماً گھروں کی ہی یہ جو روشن دان یا وہاں پہ اس طرح کی چھوٹے کوئی سوراخ ہے تو اس کے اندر گھونسلہ بنا کے جو رہتے تھے، تو اس میں یہ ایک معصوم کیریکٹر ہے معاشرے کا یا سوسائٹی کا یا اس نیچر کا. اور دوسرا کردار کون سا ہے؟ کوا ہے. اور کوا جو ہے وہ بدماش ہے، اور وہ ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے انڈے پی جاتا ہے بہت سارے اس میں. اور سب دکھ ہیں بی فاختہ، ہاں، اور انڈے کوے انڈے کھائیں. ہاں. اور وہ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے پرندے جو ہے نا وہ اپنے گھونسلے بناتے ہیں، یہ الگ سے ہی اپنی ایک جو ہے نا وہ سب سے اونچی والی کسی پیڑ کے اوپر جو ہے نا وہ 2-4 ٹہنیاں رکھ لیتا ہے خشک، بس اسی کے اوپر ہی بیٹھ کے سردی گرمی گزار لیتا ہے. اور آنے قریب ایسے نہیں دیتا کہ پتہ نہیں کیا جائیداد ہے اس کی ادھر. ہاں، مجال ہے جو کہ انسان بھی ادھر سے گزر جائے. بالکل بالکل. تو اس کے لیے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ کہانی جو ہے نا، اگر ہم اپنے بڑوں سے کہتے تھے کہ ہمیں کہانی سنائیں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، کہانی رات کو سنانی ہے، بات جو ہے وہ رات کو سنائیں گے. ہاں، دن سناؤ تے مسافر رستہ بھول جاتے ہیں. اچھا، یہ جو مورل کی ابھی آپ نے بات کی، ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے عیسب. ہاں. اچھا، عیسب صاحب جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200-400 سال پہلے کے آدمی. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ہمیشہ کی طرح ظالم تھا، اور عیسب صاحب جو تھے اس دور کے دانشور تھے. وہ لوگوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے یا کوئی کہنا چاہتے تھے تو اس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کوئی آدمی بادشاہ کے خلاف نہیں بات کر سکتا یا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، سچ بھی نہیں بول سکتا. تو انہوں نے کچھ کہانیاں لکھنی شروع کی. اچھا، وہ جو کہانیاں ہیں وہ اس زمانے میں بڑوں کے لیے لکھی گئی اور آج وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. مثلاً ایک کہانی ہم سب نے سنی ہوگی، وہ تھی پیاسا کوا. اچھا. جو پیاسا کوا جاتا ہے اور وہ جا کے کنکریاں اس میں پھینکتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے، پھر اور کنکری پھینکتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانی پی کے تو اڑ جاتا ہے. یہ جو ہے تھرسٹی کرو، یہ اس کی لکھی ہوئی کہانی. اچھا. چالاک لوبڑی اس کی لکھی ہوئی ہے. لائن شیر اس کی کہانی. مطلب غالباً اس پہ پابندی جو لگی ہوگی وہ لائن شیر کی وجہ سے لگی ہوگی کہ جنگل کا میں ایک شیر تھا اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں کبھی کسی کو پکڑ کے کھا جاتا ہوں، کبھی کسی کو پکڑ کے، تو آپ خود ہی ایک بندہ مجھے پیش کر دیا کرو، کوئی جانور، تو میں اس کو کھا لیا کروں گا، تو اس طرح سے آپ لوگ ظلم سے بچے رہو گے. تو وہ کہا چلے ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے، اور پھر بانٹ کے کھا لیا کریں گے، ہے نا. اچھا، انہوں نے یہ ایک ہرن جو ہے دے دیا، اس نے ہرن کو جناب جو کیا اور سامنے رکھ لیا اور کہنے لگا کہ اس کے جو ہے نا وہ 3-4 حصے کرتے ہیں اور پھر بانٹ لیتے ہیں کہ یہ کس کا کون سا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا کہ یہ حصہ تو میرا ہو گیا کیونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. اچھا، دوسرا حصہ جو ہے یہ بھی میرا ہو گیا کیونکہ میں سب سے طاقتور ہوں. اور تیسرا حصہ کوئی سے ہاتھ لگا کے دکھائے نا. اچھا، یہ اس سب کی کہانی اس دور میں صاف ظاہر ہے کہ ایک سیاسی حکمران پہ تنقید تھی. تو لیکن آج کل وہ جتنی بھی کہانیاں اور بھی بہت ساری اس کی ایسب ٹیلز کے نام سے کتابیں بھی موجود ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور ہماری جو نصاب کی کتابیں تھیں اس میں بھی یہ پڑھائی جاتی تھیں. ہمیں اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو عیسب صاحب ہیں. تو اچھا، بعد میں اس کو پھانسی دے دی گئی، بیچارے کو مار دیا گیا، ہے نا. وہ اس نے حالانکہ چھپا کے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی اسے قید کیا گیا اور اس نے غالباً ساری عمر جیل میں گزاری یا اس کو پھانسی دے دی گئی. تو صاحب ظاہر سچ بولنے والے کے ساتھ یہی ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ اس میں ایک دفعہ کا ذکر اور پھر آخر میں نتیجہ. اچھا، یہ بھی ہاں مجھے یاد آ گیا کہ عیسب صاحب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہر کہانی کے اینڈ پہ ایک جملہ لکھا ہوتا جس کو کہتے تھے مورل اینڈ، ہے نا. مطلب لالچ بری بلا ہے. یہ لومڑی اور اس کی والی یہ کہانی ہے. کوا تھا اور وہ جنہیں جو ہے وہ بہت ایک لومڑی ہوتی ہے اور کوا اوپر بیٹھا ہوتا ہے پنیر کا یا گوشت کا ٹکڑا لے کے، تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، ذرا گانا تو سناؤ. وہ کہتا ہے قا، گوشت کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کو اٹھا لیتا.
تو وہ اس طرح کی اور بہت ساری لالچ بری بلا والی بھی کہانی، یہ ساری اس سب کی لکھی ہوئی کہانی ہے. لیکن اس کے بعد کہانی جو ہے وہ اپنے اگرچہ ہم اتنی چھلانگ شاید نہیں لگانی چاہیے، لیکن پھر بھی مجھے یاد آ گئی تو ہماری چونکہ بات سے بات ہے، جی اس لیے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. ہاں جی. وہ یہ کہ ابن انشا نے پھر اس کو ایک نیا رنگ دیا، اور ان کی جو کتاب ہے اردو کی آخری کتاب، اس کے اندر ایک باب ہے اور وہ ہے دوسری دفعہ کا ذکر ہے. صحیح بات ہے. جس میں یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہانی کا آغاز وہاں سے کیا کہ دوسری دفعہ کا ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ابن انشا کا جو قوا ہے وہ سٹرا سے پیتا ہے. وہ سٹرا سے پیتا ہے. اور بھی انہوں نے کئی کہانیوں کو، بہت مزے کی کتاب ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائے. کمال کا آدمی تھا یہ، اتنا مزہ لکھا، اور بیچارہ کینسر کا مریض تھا. کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یار یہ آدمی جو ہے وہ اتنا دکھی ہو سکتا ہے. ہمیں مطلب میری ان سے ملاقات بھی ہے، لیکن کبھی کسی کو یہ احساس نہیں، نہ کسی نے بتایا کہ یار یہ آدمی جو ہے وہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بات تو خیر تھوڑی سی میں یہ بات کر لوں کہ جو کتاب انہوں نے لکھی تھی اردو کی آخری کتاب، اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو وہ کتاب بھجوا دی، اور کہا کہ اس کو آپ نصاب میں شامل کر لیں. تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہاں سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیٹر پیڈ پہ کسی دانشور کا جواب آیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، اور یہ جو یعنی گفتگو کا وہ مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ طلباء کو جو ہے نا وہ استادوں کا جو ہے نا وہ استاد بنانے کی ایک سازش ہے یا کوشش ہے، لہٰذا ادارہ اس کو یعنی ریجیکٹ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور نامنظور کرنے میں مسرت کا اظہار کرتا ہے. وہی لیٹر جو ہے انہوں نے اپنے کتاب کے شروع میں لگایا ہے، اور کتاب کے ٹائٹل میں لکھا ہے نامنظور کردہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ. تو بات میں یہ جو مجھے اگلی بات وہ یہ تھی کہ کتنی عجیب بات ہے انسانوں کے اندر، یعنی کتنے ان کے شیڈز ہوتے ہیں مزاج کے، کتنے دکھ ہوتے ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کا جو مزاح ہے وہ پڑھیں تو بندہ کہتے ہیں یار یہ کیسا انسان ہے، اس کے پاس تو دکھ قریب سے نہیں گزرا ہو. لیکن آپ اس کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس شاعری کے اندر جو ہے نا وہ جھلکتا ہے، کنٹراسٹ ہے، یعنی شاعری کا اور نثر کا جو ہے نا. انشا جی اٹھو. یہ بالکل غالب والی بات ہے کہ غالب کی شاعری جو بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کے خطوط بہت ہی سہل ہیں. یعنی اردو کی بہترین مثال جو ہے، آسان ترین اردو، وہ غالب کے خطوطوں میں. تو کہانی کی ہم بات کر رہے تھے، اور ہم میں سے ہر فرد کی ایک کہانی ہے، اور ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ ہر فرد ایک کہانی ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کہانی جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر تجسس ہے، اور کہانی بھی دراصل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے آگے کی طرف، اور انسان سوچتا ہے کہ پھر کیا ہوا، اب کیا ہوگا. تو وہ اس کے تجسس میں، اچھا اسی طرح کی ظاہر ہے کہ ہم اس کو کہانی کہہ لیں، ہم اس کو فیچر کہہ لیں، ہم اس کو ڈرامہ کہہ لیں، ہم اس کو آج کے دور کی کوئی اور اصطلاح جو ہے نا وہ استعمال کر لیں، لیکن وہ چونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، لہٰذا وہ رنگ بدلتی رہتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر کی بجائے جو ہے 2 دفعہ کا ذکر ہے. یہ جو ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ٹی وی چینلز بھی ہیں اور یوٹیوب چینلز بھی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کرائم سٹوریز ہیں، اب کہانی ہی ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے، کہانی ہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ کرائم سٹوریز جو ہیں 3 عورتیں 3 کہانیاں. ہاں بالکل. اچھا ایک جو کہانی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طلسم ہوش ربا. ٹھیک ہے. وہ کوئی 7 یا 8 والیوم ہیں، اور ہر والیوم ہزاروں صفحوں پر مشتمل ہے، اور وہ کتاب لکھی گئی پہلے عربی میں، اور عربی کے بعد اس کا ترجمہ انگریزوں کے زمانے میں، بیفور پارٹیشن، جب یہ اردو سمجھے شروع ہو رہی تھی، تو
اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور انگریزوں نے اس کو کروایا، وہ مختلف کتابوں پہ کام ہوا تو اس میں یہ تھے. اچھا وہ اتنی دلچسپ کتاب ہے. اچھا اردو اس کی مشکل ہے لیکن وہ اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ یعنی میں بعض اوقات کہتا ہوں یہ ہیری پوٹر جو اب آیا ہے یہ طلسم ہوشربا اس کی ماں ہے. مطلب اس کو اگر آپ اس لیول پر پریزنٹ کیا جائے تو دنیا کی بہترین سیریز ہو سکتی، بہترین ہے نا. اچھا اس میں جو کریکٹر ہیں وہ، بلکہ میں نے اس پہ ایک تجربہ کیا کہ میری یہ کتاب ہے شاعری کی طلسم، تو میں نے اس پہ جو اس کے کریکٹر ہیں مجھے وہ جناح سپر میں نظر آ گیا اصل میں. تو میں نے کہا کہ کریکٹر تو وہی ہونا چاہیے اور نام بھی اس کا عمر یار ہی ہونا چاہیے، ہے نا. یہ عمر یار اس کا ہے اور اس طرح سے اور بھی امیر حمزہ یہ طلسم ہوشربا کا کریکٹر ہے. تو میں نے اس سے کوشش کی کہ ان کریکٹرز کو استعمال کرتے ہوئے شاعری کی جائے اور اس میں کوئی بات ایسی کی جائے جس سے پتہ چلے کہ اچھا یہ تو وہ ہے، یہ افراسیاب ہے، یہ امیر حمزہ ہے، یہ عمر یار ہے، یہ تصویر ہے نا. اب ایک وہاں ہیروئن ہے اس کا نام تصویر ہے. اچھا اس کے سارے کریکٹر جو ہیں وہ اس میں بامسمہ ہیں، جیسا ہے نا تو وہ ویسے کے ویسے. اچھا اس سے اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں آپ تھوڑا سے حوصلے کے ساتھ، تو میری بڑی خواہش ہے کہ اس کو نا جی آسان لکھا جائے، ہے نا، اور اس کو سیدھے اس زبان میں، عام زبان میں، تاکہ وہ اس کی کہانی کی چاشنی باقی رہے اور جو مشکل لفظ ہیں ان کو آسان کر دیا جائے. بہت ہی زبردست. مجھے ایک شعر یاد آ گیا جی، چونکہ پہلے کہانیاں راجا مہاراجا راجا رانیاں، تو اس پہ ایک شعر ہے کہ اب یہ بھی ایک نئی جہت ہے. یعنی میں شعر سناتا ہوں پھر آپ اس پہ بات کیجیے گا. ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا، ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا، پڑھنے والا اسے راجا سے حسین لگتا تھا. کیا کہنا، بہت اچھا. ایک رانی نے کہانی سے نکلنا چاہا، پڑھنے والا اسے راجا سے حسین لگتا تھا. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کہانی لکھنے والا ہے اس کے جو کردار ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سانس لیتا ہے، ان کے ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹھتا بیٹھتا ہے، زندگی ان کے ساتھ گزارتا ہے. اب جب وہ کردار جو ہیں ان کرداروں کو کسی جگہ پہ موت آتی ہے تو وہ لکھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی. صحیح بات ہے. اچھا ایک اور مجھے ایک یاد آ گئی، ایک کہانی کا بھی بڑا عجیب و غریب پہلو تھا. غالباً وہ شعیب خالق صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے یا کہانی ہے، غالباً مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہ تھا کہ ایک پپیٹیئر ہے اور وہ پتلی کا تماشا کرنے والا ہے اور اس کا اپنا ایک کردار اس نے ڈیولپ کیا ہے اور وہ مختلف جگہوں پہ اس کا تماشا کرتا ہے. وہ کردار، وہ پپٹ اتنا زیادہ مشہور ہو جاتا ہے اور پپٹ کا تو سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہوتا ہے اور اس کا تخلیق کار اور اس کو فاروق کیسر پیچھے ہوتا ہے. تو اب وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایک موقع پہ جا کے وہ اس کو اتنا زیادہ وہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس کو تو میں چلاتا ہوں لیکن اس کو لوگ جانتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. اور حالانکہ وہ اس کی روزی روٹی کا سامان کرتا ہے، مگر ایک موقع پہ جا کے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ وہ کرنا شروع کر لیتا ہے، جیلیسی جو ہے نا وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، آخر سے قتل کر دیتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کو یوں کر کے جو ہے نا وہ کرتا ہے اور اس کا کپڑا وہ سارا چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر سے روئی اور وہ سب کچھ نکال کے ڈرامہ. تو اب یہ دیکھیں انسانی فطرت یہ ہے نا کئی طرح کے، بالکل اس طرح سے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. ہاں بالکل، یہ بالکل یہ اسی کی جو ہے نا. اچھا اب کہانی جیسے اگر اس کی ترتیب اور اس کے اوپر بات کی جائے نا تو پہلے جو کہانی ہوتی تھی وہ ایک ٹرائی اینگل کی طرح ہوتی تھی کہ اس کا ایک آغاز ہوتا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، پھر اس کا ایک کلائمیکس ہوتا تھا اور پھر اس کا ایک انجام ہوتا تھا.
پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، ہے نا، دونوں کی شادی ہو گئی، ہے نا. تو وہ ایک ٹریجڈی ہوتی تھی، ایک کامیڈی ہوتی تھی. عام طور پہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ٹریجڈی وہ ہوتی ہے جس میں ہیرو اور ہیروئن نہیں ملتے آپس میں، حالانکہ ٹریجڈی وہ ہوتی ہے جس میں مل جاتے ہیں، ہے نا. اور کامیڈی کا آ جاتا ہے جو ہنسی خوشی رہنے لگے تو جی سرم. لیکن یہ سچویشن اور اس کا نام ہوتا ہے عام طور پہ جو تھوڑا سا صرف فرق کے ساتھ اس کو ٹریجڈی اور کامیڈی یا ایبسرڈ اینڈ بھی ہوتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. اچھا، بعد میں جب ہم نے کہانی لکھنا شروع کی یا کہانی لکھنے والوں سے ملنا شروع کیا تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ اور ہوا کہ نہیں یار، کہانی کچھ اور طرح سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر احمد حمیش ایک کہانی کار ہیں جس کی کہانی مکھی نے بہت شہرت حاصل کی انڈیا میں، خاص طور پر کہانی مجھے لکھتی ہے اور کچھ طرح کی کچھ چیزیں. تو وہ جو ہیں وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگا، کہانی پہ ہی بات ہو رہی تھی. تو اچھا، اس کا سٹائل اور ذرا سا بہت مزیدار ہوتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. وہ بندہ خوبصورت بھی آدمی تھا. اظہر نیاز، کہانی جو ہے کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. یہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کے اور جسم کے درمیان میں جو اندھیرا ہے، کہانی یہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اس کے جملے جو ہوتے تھے اور اس کا سٹائل مجھے بہت ہارٹ کرتا تھا. تو وہ جو تھے وہ کہانی کو مطلب پتہ چلا کہ اچھا، کہانی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اچھا، یہ رضا عابدی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ جرنیلی سڑک. تو وہاں اس نے شروع میں لکھا ہے، پہلا باب جو ہے کہ یہ جرنیلی سڑک جو ہے، جس کو یہ شیرشاہ سوری سڑک اور جی ٹی روڈ کہتے ہیں، اس پر وہ کتاب ہے پوری. کہ میں جب اس کو شروع کرنے کے دیکھیں یار یہ کہاں سے سڑک شروع ہوتی ہے، تو میں گیا پشاور میں اور ڈھونڈا تو کہیں مجھے جگہ نہیں ملی کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو قصہ خانی بازار سے شروع کر لیتے ہیں. تو میں نے فرضی طور پر کہ یہ سڑک یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میں نے اس نے پہلا چیپٹر قصہ خانی پہ لکھا. پھر میں نے سوچا کہ چلو اینڈ پہ جا کے کہاں دیکھیں. تو کہتا ہے جب میں انڈیا میں پہنچا جہاں یہ سڑک ختم ہوتی تو وہاں ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، پارک بنا ہوا ہے کچھ اس طرح سے. تو میں نے وہاں ایک شخص سے پوچھا کہ کیا جرنیلی سڑک یہاں ختم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو سڑک جو ہے وہ کہیں سے نہ ختم ہوتی ہے نہ شروع ہوتی ہے. بچپن میں ماچس کی ڈبیا پہ ایک شعر وہ لکھا ہوتا تھا، لطیفہ. وہ بچہ پوچھتا ہے دوسرے سے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے، تو کہتا سڑک کہیں نہیں جاتی، یہیں پڑی رہتی ہے. سڑک تو وہیں پڑی رہتی ہے. اصل میں جو ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ، کسی جگہ پہ میں کسی گورے کا پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ جملہ وہاں استعمال کیا کہ یہ آپ کی منزل جو ہے نا وہ طے کرتی ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے نا، کہ یہ سڑک کہیں نہیں جاتی ہے، ادھر ہی رہتی ہے، لیکن آپ نے کہاں جانا ہے. تو وہ اگر آپ نے لاہور ایک ہی سڑک ہے، لاہور بھی جا رہی ہے وہ ہے نا. اچھا، میرا خیال ہے ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اگر ہم نہیں یہ تو کافی چلنا چاہیے تھا کہانی نہیں ہم کر لیتے ہیں اس کو. ہاں نہیں ویسے ہی میں نے کہا کہ وہ یہ کہ تھوڑا یہ موضوع ایسا ہے کہانی کی طرح جتنی مرضی اس میں لسی میں پانی ڈالتے جاؤ. بالکل، وہ کہتے ہیں لڑائی کا اور لسی کا، اس کو جتنا مرضی بڑھا لو. میں یہ پوچھنا یا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی کہانیاں پڑھیں. بچپن کی وہ کہانیاں تو ظاہر ہے اس کا رائٹر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. بڑے وہ دادا نے اپنے بیٹے کو سنائی، بیٹے نے پھر اپنے بیٹے کو اس طرح چلتی جو ہے وہ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کہانی یا افسانہ، ناول، وہ پھر کتابوں کی شکل میں بھی چھپی اور ہمارے دور کے بھی بہت سارے لکھنے والے. تو آپ نے مطلب کن لوگوں کو پڑھا اور کون سی کہانی جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ اصل میں پتہ کیا ہے، اور ہمیں کچھ نام بھی سامنے لے آنے چاہیے تاکہ ہمارے کہانیاں لکھنے والوں میں مطلب ایک تو سمجھ ابھی میں نے نام لیا احمد حمیش، کیونکہ وہ نئی کہانی، جدید کہانی اور نثری نظم کا ہوتا کہ اس کی کہانی بھی جو ہے جس طرح بھی آپ ایک کہانی کا اوپننگ سنا رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ کہانی ہے کہ شاعری ہے نا کہ ایسے 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 ہے نا. تو وہ جو ہے وہ لگا کہ وہ کا اچھا. اس طرح سے قاسمی صاحب ہیں، ممتاز مفتی صاحب ہیں، انتظار حسین ہیں. یہاں ہمارے یہاں جو اگر لوکل میں دیکھا جائے تو منشا یاد اور
دیر میں نہیں کہ اس وقت جو ہے مجھے شاید نہ نام آئیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے اردو میں کہانیاں لکھنے والوں کی. مجھے ایک شخص کا ذکر بھی میں آپ سے کر رہا تھا. سلیمی صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں رحیم یار خان میں، ایک ایڈوکیٹ تھے. جس طرح لوگ نظم سناتے ہیں نا یا شعر سناتے ہیں، وہ کہانی سنایا کرتے تھے. میں جب بھی جاتا تو کہنا یار قاسمی صاحب کی کہانی میں سناؤں آپ؟ میں کہا جی. وہ باقاعدہ ان کو ایسے یاد ہوتی تھی جیسے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، تو وہ ہمیں بڑا انجوائے کرتے تھے. تو اس طرح سے پاکستان میں جو کہانیاں کا آغاز ہوا ہے، مطلب آغا اشر کو لے لیں، تھیٹر کا وہ سٹائل ہے. اشفاق صاحب کہانی لکھنے، کیا بات ہے، وہ تو خود بھی داستان گوئی کا ان کا جو انداز ہے رہا. اسی طرح سے. تو مجھے جو ہے اگر میں کہانیوں کو دیکھوں تو مجھے وہ کہانی پسند آتی ہے جو باقاعدہ شروع ہو جائے، ہے نا، اور اس طرح نہ ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے اور وہ پھر کہیں بھی ختم ہو جائے، جس طرح سے سڑک کہیں بھی ختم ہو جاتی ہے نا. تو اس طرح سے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے، ہے نا. جیسے کوئی بھی پتہ نہ چلے کہ یار کیا ہوتا ہے. اور اس میں اگر انگریزی کی مثال دی ہے تو او ہنری مجھے بہت پسند ہے کہ اس کی کہانیوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ ہوا کیا ہے. اور وہ آخر میں کوئی ایسی بات چھوڑ جاتا ہے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پنچ لائن وہ ہے. اور سسپینس میں مجھے مرڈر شی روٹ والی اگاتھا کرسٹی جو ہے نا، مرڈر شی روٹ، وہ پوری سیریز آتی تھی. اس کے پہلے صفحے پہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے اور پورا ناول جو ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ یار یہ کون کس نے کیا ہے نا. تو وہ کہانی جو ہے وہ اس میں، اچھا ہمارے ہاں کچھ ایسی کہانیاں میں خود بھی لکھتا رہا ہوں جو بالکل فضول گند، یعنی کچھ نہ سر نہ پیر، ہے نا. اپنے جو دوست احباب تھے ارد گرد ہمارے، ان سے متاثر ہو کر ہم نے بھی کہانی اسی طرح سے ایبسٹریکٹ لکھنا شروع کر. آپ نے بھی کہانیاں اور افسانے لکھے اور وزٹنگ کارڈ کے نام سے میری کتاب کی ہے اور وہ آپ نے مجھے دی بھی ہے. ہاں، لیکن پڑھنا نہیں اس کو. اچھا اس میں کیا تھا، میں کہانی ایک جب لکھنے کا سوچتا ہوں نا تو اس کو کئی دن سوچتا رہتا ہوں. وہ کہانی کیسے شروع کروں، کس طرح کروں، کیسے ہو، نہیں سمجھ آتا ہے نا. پھر ایک دن میں بیٹھتا ہوں اور پھر پوری کہانی لکھ ڈالتا ہوں، ہے نا. کیونکہ کہانی جو ہے خود ہی لکھواتی ہے، ویسے وہ مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس طرح سے کو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے، اچھا کچھ اس میں کہانیاں ایسی ہیں جو میری عام، میں نے ایک سائیکیٹرک ہاسپٹل میں کام کیا کچھ عرصہ، تو وہاں جو کریکٹر تھے ان کو میں نے کہانیوں میں ڈال دیا. بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ ہے، یہ اس طرح سے یہ کہتا رہتا ہے، کسی محبت میں ہے، کس طرح. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ایز اے سائیکالوجسٹ وہاں کام کرتا تھا. ایک بڑا آفس تھا، روز ایک کہانی آتی تھی میری ٹیبل پہ، فائل پڑی ہوئی ہے، وہ ایک کہانی ہے. تو صاف ظاہر ہے وہ ایک سیکرٹ ہوتا، ہم کسی کے نام سے یا کچھ کر کے تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کا لب لباب نکال کے تو ہم نے جو ہے اس کو کہانیاں بنا دی. ایک لڑکی بڑی خوبصورت ساڑی پہنی ہوئی ایسے جناب آ کے بیٹھی میرے پاس. میں نے کہا، جب میں نے اس سے پوچھا تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے اور میں نے محبت کی شادی کی تھی. پھر وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں دوسری شادی کر لوں. تو میں نے کہا کر لو. اس نے کر لی. I was shocked کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ چھوڑ دے گا. اور میں بھی شوق ہو کہ یار اتنی جیسے ہیروئن ہوتی ہیں اس طرح کی وہ لڑکی ہو اور اس کو چھوڑ کر اس نے دوسری شادی کر لی. تو وہ اب میں سوچا کہ یار یہ کیا کہانی ہے نا. یہ زندگی ہماری جو ہے وہ کس طرح سے، کون سے جذبات ہیں، کیا ہے، کس طرح سے. اور کئی مرتبہ یہ فلم جو کہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے، دو بڑے سٹار ہوں گے، دونوں بڑے سٹار، ہے نا، مطلب، اور اس نے چھوڑ کے دوسرے شادی. مطلب میں کبھی کہ یہ محبت یا شادی، یہ اس کا تعلق جو ہے نہ پیسے سے ہے، نہ شہرت سے ہے، نہ کچھ سے. میں نے ایک بل گیٹ کی بیوی تک چھوڑ گئی اس کو، یوں سمجھیں. اے آر رحمان کی بیگم چھوڑ گئی، زیبا بختیار نے اپنے بندے کو چھوڑ دیا، فلاں نے فلاں. مطلب دنیا کے وہ لوگ جو کہ بڑے نام ہیں، جن کے پاس پیسہ بہت ہے، جن کے پاس دولت بہت ہے، جو شہرت بہت ہے، تب بھی وہ اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن میں ایک دن اتوار بازار گیا تو ایک ریڑھی کے اوپر ایک بندر نچانے والا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس کی بیوی تھی، ایک بچہ تھا اور ایک بندر تھا. تو وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ خاوند آئے. وہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس ایک خربوزہ کہیں سے وہ مانگ کے لائی تھی، ہے نا. اس نے وہ خربوزہ کاٹا
کاٹ کے پہلے بندے کو دیا اپنے ہسبینڈ کو، پھر اس نے ایک کاٹ کے تو بندر کو دیا، اس نے وہ کھانا اور پھر وہ خود کھانا، اور ہیپی. کیا اچھا خوبصورت منظر تھا وہ کہ جناب وہ سارے بڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور کیا رہے تھے. تو یہ جو ریلیشنز ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کی دین سے ہوتا ہے کسی سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہانی آپ بدل گئی. چلے اس کو اختتام کرتے ہیں اور دیکھیں آپ اس کا خاتمہ کیسے کرتے ہیں. وہ نوشی گیلانی صاحبہ کی ایک نظم ہے، وہ کہانیاں اب بدل گئی ہیں، جو سچ تھا اب جھوٹ ہو گیا ہے. کہانیاں اب بدل گئی ہیں، جو سچ تھا اب جھوٹ ہو گیا ہے. جو ان میں سورج بنا ہوا تھا وہ شب کی تاریک وادیوں میں اتر گیا ہے. نہ کوئی تحریر جاگتی ہے، نہ اب کوئی حرف بولتا ہے. نہ آنکھ رستوں کو دیکھتی ہے، نہ راہ منزل سے آشنا ہے. وہ سارا منظر بدل گیا ہے. نہ اب زباں کی ہتھیلیوں پر دعا ٹھہرتی ہے نیکیوں کی. ہوا نے برباد کر کے رکھ دی انائیں معصوم تتلیوں کی. نہ اب گلابوں میں وہ مہک ہے جو راہ سے بٹ کے مسافروں کو بہار موسم کی بستیوں کا پتہ بتائے. نہ اب وفا کی وہ بستیاں ہیں جو تھکنے والوں، جو اپنے پیاروں کی راہ گزر سے بچھڑنے والوں کو حوصلہ دیں، انہیں دعا دیں. یہ ساری باتیں کہانیاں ہیں. نہ اب وہ آنکھیں ہیں جن میں خوابوں کے سارے موسم گلاب موسم بنے ہوئے تھے. نہ اب وہ شامیں ہیں جن میں تیری فریب باتیں رفیق لگتی تھی ذہن و دل کو. نہ اب وہ دل ہے، نہ دل کی گلیوں میں وہ لہو ہے جو زندگی بن کے دوڑتا تھا، جو شاعری بن کے پتھروں میں گداز خوشبو بکھیرتا تھا. وہ سارا منظر بدل گیا ہے. نہ وصل کا کوئی خواب باقی، نہ اب وہ حرف سخن رہا ہے. کہانیاں اب بدل گئی ہیں. تمہارے جانے کے بعد یوں ہے، جو خواب آنکھوں میں چاہتوں کا یقین بن کر ٹھہر گئے تھے، وہ خواب سارے بکھر گئے ہیں، ملال دل میں اتر گئے ہیں. نہ زندگی ہے، نہ زندگی میں وصال موسم کی چاہ کوئی. نہ شاعری ہے، نہ شاعری میں جو دکھ ہے اس سے پناہ کوئی. جو سچ تھا اب جھوٹ ہو گیا ہے، جو ان میں سورج بنا ہوا تھا وہ شب کی تاریک وادیوں میں اتر گیا ہے. کہانیاں اب بدل گئی. واہ.